الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں اس حج جیسے باعثادت پر بات کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا سامان سفر اور سواری، یعنی سامان سفر اور سواری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی اس حدیث میں ان صحابہ کا نام مذکور نہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک سے سوال کیا تھا کیا ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی اس مضمون کی حدیث جس کو امام احمد اور دارمی اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اس میں تصریح ہے کہ یہ سوال کرنے والے اقرا بن حابس تمیمی تھے۔ یہ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ ان کو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا ابھی پورا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے ان سے یہ لغش ہوئی کہ ایسا سوال کر بیٹھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے کوئی جواب نہیں دیا تو فرمایا دوبارہ اور بارہ سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے جو یہ فرمایا کہ اگر میں ہاں کے دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، اس کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو یہ سوچنا سمجھنا چاہیے تھا کہ میں نے حج کے فرض ہونے کا جو حکم سنایا تھا اس کا تقاضا اور مطالبہ عمر بھر میں بس ایک حج کا تھا۔ اس کے بعد ایسا سوال کرنے کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر میں ہاں کے دیتا، اور ظاہر ہے کہ آپ ہاں جب ہی کہتے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور امت سخت مشکل میں پڑ جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا کہ اگلی امتوں کے بہت سے لوگ کثرت سوال اور قیل و قال کی اسی بری عادت کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے نبیوں سے سوال کر کر کے شرعی پابندیوں میں اضافہ کرایا اور پھر اس کے مطابق عمل کر نہیں سکے۔ حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے ایک بڑی اہم اور اصولی بات فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو، اور جس چیز سے منع کروں اس کو ترک کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ میری لائی ہوئی شریعت کا مزاج سختی اور تنگی نہیں ہے بلکہ سہولت اور وسعت کا ہے۔ جس حد تک تم سے تعمیل ہو سکے اس کی کوشش کرو۔ بشری کمزوریوں کی وجہ سے جو کمی کسر رہ جائے گی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اس کی معافی کی امید ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مبارک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ
کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مطلب، اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے۔ فرمایا گیا کہ ان کا اس حال میں مرنا اور یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا گویا برابر ہے، معاذ اللہ تعالی، یا یہ اس طرح کی وعید ہے جس طرح ترک نماز کو کفر و شرک کے قریب کہا گیا ہو۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورۃ الروم کی آیات ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترک صلاۃ مشرکوں والا عمل ہے۔ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو مشرکین کے بجائے یہودی و نصارہ سے تشبیہ دینے کا راز یہ ہے کہ حج نہ کرنا یہودی و نصارہ کی خصوصیت تھی، کیونکہ مشرکین عرب حج کیا کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ترک نماز کو مشرکوں والا عمل بتلایا گیا ہے۔ اس حدیث میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے لیے جو سخت وعید ہے، اس کے لیے سورۃ آل عمران کی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس کی سند پیش کی گئی ہے جس میں حج کی فرضیت کا بیان ہے، یعنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کے بعد جو کوئی کافر نہ رویہ اختیار کرے، یعنی باوجود استطاعت کے حج نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ وہ ساری دنیا ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اس میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے رویہ کو من کفر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، متوجہ ہو جائے۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کی وعید سنائی گئی ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ ایسے ناشکرے اور نافرمان جو کچھ بھی کرے اور جس حال میں مرے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اور آپ کے حج کا جو بیان تھا حج کے بارے میں، وہ اختتام پذیر پہ پہنچ گئے۔ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آپ کو ہر روز جو ہے وہ حج کے متعلق فضائل سنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔